صدق اللہ العظیم۔ حضرات آئیے ہمارا مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وفا کا نقش دلوں میں ابھارتے رہنا، وفا کا نقش دلوں میں ابھارتے رہنا، قدم قدم پہ رسول کو پکارتے رہنا، وفا کا نقش دلوں میں ابھارتے رہنا، وفا کا نقش دلوں میں ابھارتے رہنا، قدم قدم پہ رسول کو پکارتے رہنا۔ ضرور تم کو مدینے بلائیں گے آقا، ضرور تم کو مدینے بلائیں گے آقا، حیات جیسے زندگی گزارتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں ایک چھوٹی بچی ہوں اور بہت امید لگا کر کھڑی ہوئی ہوں، دعاؤں سے نوازیں گے۔ حضرات میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اے محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور وہی ہمارا اسلام کا کلمہ ہے۔ حضرات آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں نہیں بلکہ اس مدرسے میں علم سمجھ کر پڑھ رہی تھی، لیکن وہاں کے کچھ بے ایمان لوگوں نے جس کے پاس ایمان نہ ہو مجھے وہاں سے ہٹا دیا، حالانکہ آدمی کہیں بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب میں حضرت کے دعاؤں کے سائے میں ہوں، مجھے امید ہے کہ مجھے پڑھنے میں کوئی تکلیف ہو حضرت پورا کر دیں گے۔ آج مجھے اس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے کلمہ طیب کا مقصد۔ السلام علیکم، کلمہ طیب اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کی صرف دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ السامعین کرام، پہلے حصے میں مگر صرف 4 لفظ ہے، مگر اس میں پوری دین کی ترجمان موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ اگر صاحب یہ کوئی کلمہ ہے جس کی دعوت کمابیش 1 لاکھ لوگ اس کرنے کی دعوت دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کرنے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا، اس کلمے کی دعوت دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، ادریس علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، اور آخر میں میرے رب کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت دی۔ یہاں تک کہ کمابیش 1,24,000 انبیاء کرام کا ایک پیغام رہا اور قیامت تک رہے گا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا الہ وتفلحوا، اے لوگوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار قیامت، دلدار قیامت، آقا قیامت، دادا قیامت، مولا قیامت، مرحبا، حضور قیامت، مرحبا، حضور قیامت، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا الہ وتفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کی بات تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام اس کلمے پہ بہت محنت فرماتے رہے اور اس بات کو قائم کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر نیاز اور منت کے حقدار نہیں۔ السامعین کرام، کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم مشائخ نے پہاڑ پر تلاش کیے، رمضان مبارک شہید کرے، جس میں زخمی کرے، مرنا چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ اہل بیت
تھا۔ السامعین کرام، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل یہ نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل یہ نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل یہ نہیں ہو سکتا۔ بس میں تو یہ کہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی شامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انصاف کی شامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ادب انصاف کی شامل۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب دنیا میں نبی رکھے قدم، جب دنیا میں نبی رکھے قدم، پتھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔